السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پارٹ 3۔ تم صرف بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ فنا کے لیے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے دوسرے گھر میں جانا ہے، اور ایسے مکان میں ہو جس سے ایک نہ ایک دن ضرور بوریا بستر اٹھانا ہے۔ بے شک موت تمہاری لذتوں کو مٹانے والی نہیں، اپنے دلی مقاصد سے دور کرنے والی، تمہاری جماعتوں میں تفرقہ ڈالنے والی ہے۔ اس کی رسیوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں اور تمہیں ہلاک کرنے کی جگہ کی طرف لے آئی ہے۔ اپنا بوجھ ہلکا کرو، کیونکہ منزل مقصود تمہارے آگے اور دور ہے، اور قیامت تمہارے پیچھے لگی ہے کہ جو اس کی طرف تمہیں لے جا رہی ہے۔ رات اور دن کی آمد و رفت سے عمریں گھٹ رہی ہیں، اور ان کا کچھ بھروسہ اور بقا نہیں۔ اولاد کا مرنا جگر کو پھاڑتا اور دوستوں کا مرنا چمڑے کو سست کرتا ہے۔ تمہاری تمام اولاد ایک دن مٹی میں دفن ہو جائے گی، سب مکان ایک روز خراب و ویران ہو جائیں گے، اور جو مال جمع کیا ہے وہ جاتا رہے گا، اور جو عمل کمائے ہیں وہ سب ایک کتاب میں لکھے گئے ہیں جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے۔ موت حراست کے لیے کافی اور عدل سیاست کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے قدموں کے نشانوں کو شمار کر رکھا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اس نے تمہاری عمروں اور موت کے وقت کو لکھ رکھا ہے۔ ہر ایک غائب واپس نہیں آتا، اور ہر ایک تیر انداز اپنا تیر نشانے پر نہیں پہنچاتا۔ موت کی یاد دنیا کے اسباب کو آدمی کی نظر میں حقیر و ذلیل بنا دیتی ہے۔ اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھ لیتے کہ وہ کس جلدی اور تیزی سے تمہاری طرف آ رہی ہے، تو ضرور تم اپنی امیدوں اور تمناؤں سے نفرت کرتے اور ان میں مغرور نہ ہوتے۔ کوچ کرنے کی تیاری کرو، کیونکہ تمہارے کوچ کا وقت آ پہنچا، اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ بے شک موت تمہاری چوٹیوں کے ساتھ بندھی ہے، اور دنیا تمہارے پیچھے سے سمیٹے جا رہی ہے۔ موت سے بڑھ کر جلد آنے والی کوئی چیز نہیں، اور خاموشی سے بڑھ کر کوئی خزانہ بہتر اور عزیز نہیں۔ اپنی جانوں سے خوش دل ہو جاؤ، اور موت کی طرف تیزی کے ساتھ چلو۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی موت ان کے سر آ پہنچی ہے، اور وہ روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ مومن کے لیے سب سے بہتر تحفہ موت ہے۔ موت سے زیادہ سخت وہ مصیبت ہے کہ جس سے نجات پانے کے واسطے انسان موت کی آرزو کرے۔ بہت سی آرزوئیں موت آنے سے دب جاتی ہیں۔ ہر نفس کے حق میں موت مقدر، اور ہر ایک وقت میں کسی نہ کسی کا فوت ہونا مقرر ہے۔ تو موت کو کیوں کر بھولتا ہے، حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت یاد دلا رہے ہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کی آرزوؤں کو بھول جاتا ہے، اور جس شخص کی نیت خالص ہوتی ہے وہ برے کاموں سے دور رہتا ہے۔ ہر ایک لحظہ میں کسی نہ کسی کی اجل، اور ہر ایک وقت میں کوئی نہ کوئی عمل وقوع میں آتا ہے۔ ہر ایک آدمی اپنی موت کو ایک نہ ایک دن پانے والا ہے، اور ہر ایک دشوار چیز مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی اور اس کی ذات سے ڈرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔